پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس میں ایک اللہ والے نے لڑکی کو جانور بنا دیا۔ لیکن دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمت تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جسے دیکھ کر اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنی دولت پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی اکلوتی بیٹی تھی جس سے سردار بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان جن کا کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہماری نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا ہے، نہ ہی دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو یعنی کہ سردار کی بیٹی کو بھی ہرا دے۔ اور یوں اللہ نے اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوئے۔ ایک کچھ یوں عجیب سا واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ نے ان کو کاٹ لیا ہے تو فوراً اسے گھر پہنچا دیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، لیکن عجب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں حکیم ناکام ہو گئے اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی اور ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ اللہ والے کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا اور اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے کہا کہ کس سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس اللہ والے ولی نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے۔ نوکر کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں اور یہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور بڑے بڑے حکیم بھی ان کا علاج نہیں کر پائے تو تم جیسا غریب اور ایک لاچار انسان کیسے علاج کر پائے گا؟
दरवेश ने कहा, देखो अगर तुम चाहते हो कि सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने दो। वो गुलाम कहने लगा, अच्छा ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। नौकर अंदर गया और सरदार की बेटी से कहा कि बाहर एक गरीब आया है और हुलिये से फ़कीर लगता है, मगर वो कहता है कि मैं सरदार का इलाज कर दूंगा और जो जहर तेज़ी से फैलता जा रहा है उसको निकाल दूंगा। उसकी बेटी ने कहा, ठीक है, उसको अंदर बुला लाओ। जब वो अल्लाह वाले उस घर में दाखिल हुए तो देखा कि सरदार जहर के दर्द से तड़प रहा था और अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर पटक रहा था। उस अल्लाह वाले ने उसके पैर की तरफ देखा तो सांप ने काटा हुआ था। वहाँ अल्लाह वाले ने थूक दिया और फ़ौरन वहाँ से भाग गया। उसके सामने सिपाही और उसकी बेटी हैरान हो गई कि ये कौन सा दीवाना सा आदमी था जो कमरे में इस तरह से चला आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहाँ पर सांप ने काटा था। उसको कोई भी गिरफ्तार न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिलमिला रही थी कि उसने तो गुस्ताखी की है। उसने कहा, चलो कोई बात नहीं, इस थूक को साफ कर दो, अभी मैं उसे गिरफ्तार करवाती हूँ। लेकिन जैसे ही हकीम ने साफ करने के लिए रुमाल पकड़ा तो वो हैरान हुआ। उसने उंगली से थूक को सांप के काटने वाली जगह पर मल दिया और उसकी बेटी कहने लगी कि ये आप क्या कर रहे हैं? उस फ़कीर बाबा ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप उस थूके हुए जगह को इस तरह से मल दिया है। फ़कीर ने अपने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को रोक दिया। जैसे ही उस थूक को सरदार की टांग पर मला, फ़ौरन ही जहर का असर ख़त्म हो गया। जो कटने के काबिल थी वो अगले वाली हालत में आ गई। वो टांग पूरी नीली हो चुकी थी, वो असल रंग में आ चुकी थी। वो कबीले का सरदार होश में आया तो वो हैरान रह गया जब उसे बताया गया कि एक पीर बाबा के थूक की वजह से आप ठीक हो गए हैं। तो उसने कहा, प्यारे भाई, वो हमारे लिए मसीहा है, तुम लोगों ने उसे जाने क्यों दिया? जाओ उन्हें लेकर आओ, उन्होंने तो हम पर बड़ा एहसान किया है और हम उसका एहसान ज़रूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, उसने कुछ नहीं कहा। गांव के सरदार के कहने पर सब सिपाही उस अल्लाह वाले को ढूंढने के लिए निकल पड़े और चारों तरफ फैल गए और कहीं भी उनको अल्लाह वाले दिखे नहीं। और जब सिपाही जंगल में दाखिल हुए तो दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से अल्लाह वाले को देख रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की इबादत कर रहे हैं, और हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं और ये ना जाने किस तरह सजदा कर रहे हैं। खैर, इबादत के बाद फ़ौरन उन अल्लाह वाले को पकड़ लिया गया और गांव के सरदार के सामने पेश किया गया और वो कहने लगा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे लोगों ने आपकी बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से ही आज मैं ज़िंदा हूँ। हम गुनहगारों की आंखें आपको पहचान न सकी, इसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारी तरफ से ये कीमती लिबास यानी कि कपड़े और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोले, अच्छा, ये घोड़ा और लिबास बहुत कीमती मालूम पड़ता है। देखिए, मैं ये लिबास को पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो अच्छा नहीं लगूंगा। गांव के सरदार ने कहा, आप फिक्र न करें, आपके घोड़े के साथ नौकर भी दिए जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा कि इतने माल व दौलत और नौकर के साथ मैं अकेला रहूँगा। गांव का सरदार बोला, हुजूर, आपकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी जो कि हैरत से बाप को देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। मेरी बेटी से जिसे आपने देख लिया है उसकी शादी आपसे कर दी जाएगी, मगर एक शर्त है कि आपको अपने मज़हब को छोड़ना होगा।
میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت اولاد ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے تو آپ یہ بتائیے کہ رونا کس کو پڑے گا؟ پنڈت نے جواب دیا کہ حضور خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا کہ اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو میں اپنا یہ گھوڑا، اپنی یہ دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، میں اس میں خوش ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا میں اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا ہوں، اور صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہی مقصد پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی مدد سے یہ کہہ کر اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا، تمہیں ہر طرح سے جانچ کر لیا، مگر تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے کے لیے آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں اور ہماری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہی کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے؟ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہے، یہ مجھے بنا کر دکھائے۔ اس سے پہلے کہ سردار گاؤں کی بیٹی سے کہتا کہ اس پر وار کرو، اسی وقت اللہ والے نے اس جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی کتیا بن گئی، اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی کتیا بن گئی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان تھے اس کا قد سب سے اونچا تھا۔ اس کتیا کے منہ پر اللہ والے نے تھوک دیا، اور تھوکنے کی دیری تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ بس تیزاب تھا جس سے آدھا چہرہ پگھل رہا تھا اور اس کا چہرہ جل کر کالا پڑ رہا تھا، اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا واپس آیا اور ان کے قدموں میں معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا کہ حضرت اس کی گستاخی کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ میں کہتا ہوں کہ میرے یہاں جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ تم لوگ جو ہمارے مسلمان بھائیوں پر ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، کیونکہ ہمارے دین میں جبر نہیں، ظلم نہیں۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خدا سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا ہاں ہاں، میری بیٹی اصلی حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں دل سے معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ بھی کیا اب آئندہ یہ کوئی بھی کالا جادو نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر ظلم نہیں کرے گی، بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیجئے۔ اللہ والے نے اس کتیا پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور وہ اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور سمجھا تھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد اس بستی میں کوئی بھی کافر مسلمان نہیں ہوگا۔
بلکہ سب مل جل کر آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب ساتھ ساتھ مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھوں پر پنڈت اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا، اور پھر پنڈت نے اللہ والے کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔